جی تو ناظرین، آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ قصہ ہے ایک ایسی فیملی کا جو کہ لاہور میں میانی صاحب قبرستان کے پاس رہتی تھی۔ جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے، کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا کیونکہ انہیں پانی لانے کی بڑی دشواری تھی۔ اس لیے گھر والوں نے مشورہ کر کے والد صاحب کو کہا کہ ہمیں یہاں پر ایک کنواں کھدوا دیں، تو والد صاحب نے گھر والوں کے کہنے پر ایک کنواں کچے صحن میں کھدوا دیا۔ جی تو ناظرین، کچھ عرصے بعد کنویں کا پانی سوکھ گیا تو اب گھر والوں نے کنواں بند کروا دیا، لیکن کنواں بند کروانے کے بعد سے ہی گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے اور گھر میں کسی اندیکھی مخلوق کا وجود محسوس ہونے لگا۔ میرے بڑے بھائی اور بھابھی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے بھائی نے دیکھا کہ بھابھی کمرے میں سو رہی ہیں تو ان کی ذہن میں ایک شرارت سوجی، چلو آؤ آج کو ڈراتا ہوں۔ یہ تو ناظرین، وہاں کے بھائی نے ایک بھالو اٹھایا اور اس کو بھابھی کی چارپائی کی طرف پھینکا تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر اٹھے اور ڈر جائے۔ اس ناظرین، بھائی نے تو یہ حرکت صرف تفریح کے لیے کی تھی۔ جب انہوں نے یہ بالو بھابھی کی طرف پھینکا تو فوراً خود نیچے آ گئے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا کہ بھابھی نیچے سیڑھیوں کی طرف سے اوپر کی طرف آ رہی ہیں۔ وہ بھابھی کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کمرے میں کون لیٹا ہوا تھا جس کی طرف میں بالو پھینک کر آیا ہوں۔ اس بھائی نے بھابھی کو کہا، کیا تم اوپر کمرے میں نہیں لیٹی ہوئی تھی؟ بھابھی نے کہا، نہیں، میں تو نیچے امی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ جب گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے پاس ہمارے کزن جو کہ KPK میں رہتے تھے ہمارے پاس لاہور آئے ہوئے تھے، وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ڈور کے ساتھ والے ایک کمرے میں کسی انجان عورت کو کئی دفعہ دیکھا ہے۔ جو بھائی، ایک بار میری خالہ اور اس کی بیٹی چھت پر سو رہی تھیں۔ ساتھ والے کمرے میں ابو اور امی بھی تھے۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھیں، جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، کمرے کی چھت سے کسی کے پاؤں لٹکے ہوئے نظر آئے اور وہ خوف زدہ ہو گئیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔